رائے کوٹ والا یہ سارا. آپ ہائی وے پولیس دیں ہمیں. PC4 ہمارا سبمٹ ہوا ہے. ہائی ویز بنی ہے, ہائی وے پولیس نہیں ہے. ہائی وے پولیس بنے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. تو بدقسمتی سے آج بھی وہ PC1 جو ہے وہ PC4 کی شکل میں تبدیل نہیں ہوا ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اور GB میں جو فیڈرل سڑکیں ہیں ابھی تقریباً سوائے استور کے تمام گلگت بلتستان فیڈرلائز ہو چکا ہے. گلگت سے شندور ایکسپریس وے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے, ہماری گورنمنٹ نے CPEC سے منظور کروایا تھا, کام ڈیلے ہوا, اب شروع ہوا ہے جا کے. گلگت سے چائنا تک جو سڑک جاتی ہے وہ بھی ہنزا نگر ساروں کو لنک کرتے ہوئے وہ بھی فیڈرلائز ہے. بلتستان کی ساری یہ سڑک جو ہے فیڈرلائز ہے. کہ نواز شریف صاحب نے ایک ڈائریکٹو ایشو کیا تھا کہ ہم نے یہاں سے اگلے فیز میں اس کو کھپلو لے کے جانا ہے. تو وہ ڈائریکٹو بھی ایشو ہوا 2019 میں. اس کو لے کے ہم گئے منسٹری میں پھرے, لیکن اس کا ریوائز PC1 اپروو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے کھپلو یہ سڑک نہیں جا سکی. تو دیامر سارا بھی فیڈرل سڑک سے لنک ہے. اب صرف استور ایک رہ گیا ہے جس کو فیڈرل طور پر ہمارا کوئی وہ ضلع لنک نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل بڑی خوشی کی بات ہے, ایک منصوبہ جو آپ کے دور میں شروع ہو جائے اور آپ کے دور میں کمپلیٹ ہو جائے, وہ بھی 40-50 ارب کا منصوبہ. تو ہم نے یہاں جب گورنمنٹ سنبھالی تھی ہمیں ورثے میں پرائمری اسکول ایسے ملے تھے جو 9 سال سے نہیں بن رہے تھے. ہمیں مڈل اسکول ایسے ملے تھے جو 10 سال سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم نے جو کچھ وعدے کیے تھے آج وہ سب کچھ پروجیکٹ زمین میں موجود ہے. خاص طور بلتستان میں ہم آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اضلاع کا وعدہ ہوا تھا, آج وہ ضلع فعال ہیں. آپ کے یہاں یونیورسٹی کا وعدہ ہوا تھا, آج الحمدللہ یونیورسٹی فعال ہے. آپ کے یہاں پہ ایک ہاسپٹل کا وعدہ ہوا تھا, الحمدللہ ہاسپٹل کو بہتر کرنا تھا, وہ بھی آج آپ کے سامنے ہے. نئی بلڈنگیں بنی, نیا انفراسٹرکچر بنا ہے. 250 بیڈ ہاسپٹل جو ابھی بن رہا ہے, جو ابھی تک اس کی تعمیرات چل رہی ہے, یہ ہماری کابینہ نے ہی فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھیجی تھی. گو کہ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے اس کو ٹینڈر کیا ہے خان صاحب کی PSDP سے. اور آپ کی جتنی بھی یہاں پہ RCC بریجز تھے آپ دیکھ لیں, پورا بلتستان کا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا. ابھی ہمیں بتا رہے تھے جب ماضی میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اشرف صاحب بتا رہے تھے, تو اس وقت مجید ملک صاحب نے آ کے پورے GB کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے 65 کروڑ کیا تھا. 35 سے 65 کروڑ روپے. آج آپ کو وہی نواز شریف نے آ کے دوسری دفعہ آ کے آپ کو 21 ارب روپے پہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کیا ہمارا. الغرض کچھ ایشوز ہیں جس کی طرف میں نشاندہی کرنے سے پہلے آج چونکہ بجٹ کے حوالے سے تفصیلی پریس بریفنگ ہماری گلگت میں ہوگی, ہم اپنے خدشات جو ہے ظاہر کریں گے, لیکن اس پہ صرف اور صرف میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا تھوڑی سی آپ تحقیق کریں. ہم بات کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ پولیٹیکلی تنقید کی جا رہی ہے, اس کی کوئی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ تنقید. میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی 1 کھرب 19 ارب 32 کروڑ کا ہم نے بجٹ پیش کیا. یار بجٹ میں تو بھی آپ ہیر پھیری, اس حد تک تم جھوٹ بولتے ہو, خدا کا خوف کرو. یعنی افسوس ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو گنتی کرتا ہوں, ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 12 ارب روپیہ, ٹھیک ہے جی. پچھلے سال بھی 12 تھا, 12 میں سے 6 انہوں نے لیفٹ کروایا. آخری قسط ہم نے اسلام آباد میں پہرے داری کر کے واپس دلائی ہے, جو لیفٹ کروا بیٹھے تھے 2 ارب 86 کروڑ روپیہ. اس میں سے تقریباً 4-5 ارب روپیہ لیفٹ ہو گیا. یعنی جون 1 تک آپ کی یوٹیلائزیشن 25% تھی صوبے میں, یعنی 12 ارب میں 25%. یہ وہ صوبہ ہے جس نے 19 ارب روپیہ 100% یوٹیلائز کیا. یعنی آپ کا 12 ارب ہو گیا. آپ لوگ گنتی کریں بے شک. اس میں 2 بلین روپیہ ایفاد کا شیئر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے ہر سال, وہ 14 ارب روپیہ. یہ ہو گیا آپ کے ڈیولپمنٹ سائٹ. آپ کا نان ڈیولپمنٹ ہے 47 ارب روپیہ. 12 اور 47 کتنا ہو گیا جی؟ 69. اس کے اوپر 8 ارب روپیہ جو آپ کی گندم کی سبسڈی کا ہے, یہ ملایا کتنا ہو گیا 69 کے اوپر 8 75. اب یہ 75 تو آپ کا ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ جو اپروڈ ہے وہ ہجوم ہے بجٹ کا, تنخواہیں بھی ملا کے, یعنی اس میں 37 ارب کے قریب 41 کے قریب ہیں تنخواہیں. آپ نے یہ 119 ارب روپے کا یہ فگر کہاں سے دیا ہے؟
ٹھیک ہے جی، 119 ارب 32 کروڑ، ٹھیک. ٹوٹل آپ کا بجٹ کا حجم جو ہے وہ 75 بلین سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے اس میں 20 ارب روپے شامل کیا فیڈرل پی ایس ڈی پی کا بھی، جبکہ مجھے پتا ہے میں کھڑا ہو کے بیٹھ کے پی ایس ڈی پی ہم نے وہاں بیٹھ کے اپنے صوبے کی فائنل کروا کے ہم آئے ہیں، اس کا ٹوٹل ایلوکیشن 10 ارب ہے. اس سال پرنٹڈ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشن جو ہے وہ 10 ارب ہے. اب آپ نے کیا کہ پچھلے سال 20 ارب تھی کاغذوں میں، یوٹیلائزیشن ہوئی 5 ارب روپیہ، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا یار آپ نے 20 ارب بک کر لیے، یوٹیلائزیشن 5 بھی نہیں کیا. اس سال انہوں نے 10 دیا، کہا آپ 10 خرچ کریں، ہم 10 آپ کو اور دیں گے. یعنی وہ بھی آپ شامل کر لیں 10 تو 85 ہو گیا. اب انہوں نے ریونیو کا صوبے کا ہدف رکھا 3 ارب روپیہ، صوبے سے ہم نان ٹیکس ریونیو وصول کریں گے. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو صوبے میں نان ٹیکس ریونیو کا ہدف ہی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے پاس صوبے کا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ کے بجلی کے بل، یہ کانٹریکٹرز کے فارم، یہ چھوٹے موٹے جو سرکار کو بلاد سلاد جمع کراتے ہیں جن کو نان ٹیکس ریونیو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے صوبے میں وہ فیڈرل میں جاتے تھے. ہمارا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ نہیں تھا. ہم نے، ہماری حاجی صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، ہم نے صوبے کا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا، اور وہ جو فیڈرل میں لیپس ہوتے تھے اس کو ہم نے کہا پروونشل میں لیپس ہوں گے جو ہمارا پیسہ ہوگا، تو اپنے صوبے کے اندر جو انکم ہے صوبے میں ہی رہے گی. تو پہلے سال ہماری 17 یا 18 کروڑ روپے کی ٹوٹل انکم تھی، جس میں بجلی کا بل، اسٹامپ، جتنے بھی آپ کی ٹریجری بلز ہیں وہ سارے ملا کے. اگلے سال ہم اس کو 35 پہ لے گئے، نیکسٹ 45 پہ لے گئے، نیکسٹ ہم جو ہے اس کو 50، آخری ہم نے اس کو چھوڑا 85 ارب روپے وصول کر کے اگلے سال 1 بلین کا 85 کروڑ. یعنی 17 کروڑ سے شروع کیا تھا، 85 کروڑ پہ نان ٹیکس ریونیو ہم نے پہنچایا. ہدف رکھا 2020-21 کا 1 بلین. تو 2021-20 کا انہوں نے خود پبلش کیا، اس میں ٹوٹل 55 کروڑ ہے آپ کا نان ٹیکس ریونیو. آپ نے اب یہ نان ٹیکس ریونیو 3 ارب روپے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی کا بل بڑھانا چاہتے ہیں، یا کانٹریکٹرز کے اوپر جو فارم چارج ہیں وہ مہنگا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جنہوں نے 2020 میں آپ کا نان ٹیکس ریونیو 1 بلین تک پہنچایا تھا، آپ نے ایک سال میں اس کو 55 پہنچایا، اب آپ 2.5 ارب روپے مزید کہاں سے وصول کریں گے؟ یعنی ایک ایسے فگر فیجنگ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو پھر اسمبلی میں پیش کیا گیا. وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تنخواہیں اس دفعہ ہمارے اراکین اسمبلی نے، وہ کہتے ہیں جی نون لیگ نے قرارداد پیش کیا. اچھا جی، ہم کل ہی دوسری قرارداد بھی پیش، ہماری 6 قراردادیں اس اسمبلی میں ہمارے ممبران نے پیش کی ہیں، تو ان پہ بھی عمل کرو نا. بڑھایا سی ایم صاحب نے خود، اس لیے کہ اس کو سلیکٹڈ بزدار کو عدم اعتماد کا خوف تھا. اس کی پارٹی کے اندر دھڑے بندی تھی، گروہ بندی تھی. اس سے بچنے کے لیے اس نے کہا جی جتنی تنخواہیں بڑھانی ہیں بڑھاؤ. اب نام دیتا ہے. اب پورے ملک میں آپ کو معلوم ہے اس وقت ہاسٹریٹی میئرز چل رہے ہیں، تو کسی کا پی او ایل کاٹا جا رہا ہے، کسی کی تنخواہ سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں، کہیں پہ سپر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے. ایسے میں آپ نے یہ ظلم کر دیا کہ آپ نے، ہاں ٹھیک ہے معقول بیس پہ اراکین اسمبلی بھی انسان ہیں، ان کے بھی خرچے ہیں، ایک معقول تنخواہ بڑھنے کا وقت ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے جو ہنگامی صورتحال میں نہیں ہوتے. ہمارے پاس وسائل تھے. اب اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کل سے فیڈرل میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے سیکریٹریز کے اندر اسلام آباد میں کہ یار ادھر ملک بھر میں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگ رہی ہے، ملک ایک بحران کا شکار ہے، ہر ایک کو کہا جا رہا ہے آپ قربانی دے دو. ایسے میں جی بی کی اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ اختیار دیا تھا بھگتو. ابھی یہ اختیار کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اختیار کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یعنی میں آپ کا تھوڑی 2-4 باتیں اور بتاؤں گا آگے کہ جہاں بڑھانا تھا، جن کی ضرورت تھی، آپ چلو 15% ملازمین کو بڑھا رہے ہیں، اپنا بھی بڑھا لیتے، اپنا ہی 15% بڑھا لیتے، ٹھیک ہے. ہم نے تو 4 سال میں ون ٹائم 20% بڑھائی تھی. اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ کہا کہ ہم نے نہیں بڑھایا، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت وسائل بھی بے تحاشا تھے، ملک کے لحاظ سے ہمیں مل بھی سکتا تھا. ہمارے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ یار ہم پبلک کو کیسے فیس کریں گے کہ ہم اپنی تنخواہیں روز روز بڑھانے جا. کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو
اگر تھوڑی سی بھی جذبہ ہو نا، اگر ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نمائندے ہیں، ٹھیک ہے اخراجات ہوتے ہیں، تو یار عوام کس حالت میں ہے، ٹماٹر خریدنا مشکل ہو رہا ہے، گھی خریدنا مشکل ہو رہا ہے، خان صاحب نے ملک کو کھدیڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایک فتنے کی صورت پہ طور پہ ملک کے ساتھ اس نے برتاؤ کیا ہے. آج ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ساری جماعتیں لگی ہوئی ہیں. تو ایسے میں یہاں پہ آپ نے کیا کیا جی اخراجات؟ ایک تو بجٹ کے اندر اس میں 20 ارب روپے ایک فیجنگ ہے، 30 بلین کی ہے، یعنی 50 ارب روپے جعلی طور پر صرف اس کے اندر نام ڈال دیے گئے. میں آپ کے پریس کلب کی وساطت سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آ کے وزیر خزانہ بتایا 119 ارب روپے کی 43 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ بتایا گیا. مجھے بتایا ڈیولپمنٹ بجٹ اسمبلی وہ پاس کر سکتی ہے جس کی اس اسمبلی کے اندر آ جائے وہ اسکیم ہے، وہ ہے 12 ارب روپیہ، جس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان کہا جاتا ہے، اے ڈی پی. پی ایس ڈی پی تو فیڈرل پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہے، آپ نے کیا پاس کرنا ہے؟ آپ نے اس کو بھی ادھر ڈال دیا، ڈال کے صرف کس لیے کہ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کو ایک جعلی بیلنس دینا تھا. آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھیں ہمارا ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ڈیولپمنٹ آپ کی 12 ارب ہے، نان ڈیولپمنٹ آپ نے 61 بلین رکھا ہے، 61 بلین، یعنی آپ کا 15% ڈیولپمنٹ ہے، 85% آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اب ایسے میں آپ دیکھ لیں جو شعبے تھے جن کو توجہ نہیں دی گئی، خاص طور پہ ہمارا ایک ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہے، وہ کمپنی موڈ پہ. آج پورے گلگت بلتستان میں اگر کوئی ادارہ کام کرتا ہوا فزیکل نظر آتا ہے، ٹورسٹ اٹریکٹ کرتا ہے، پوری دنیا آگے جی بی کی تعریف کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ویسٹ مینجمنٹ کا وہ ادارہ ہے جو مسلم لیگ نون کا ایک تحفہ ہے، سارے ضلعوں میں. اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ نے ہاؤس ہولڈ سے 20 روپے لینے ہیں، گھروں سے 50 روپے لینے ہیں، دکانوں سے 10 روپے لینے، اس طرح کر کے بھی آپ نے کمپنی کو بھی چلانا ہے. 2000 کچھ ہڑتالیں ہوئی ٹیکس کے خلاف، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس وقت گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ یہ جو صفائی کی فیسیں ہیں عام لوگوں سے وہ بھی وصول نہ کریں، یعنی گورنمنٹ نے روک دیا نا ان کو. تو ہم نے کہا اس کے بدلے میں گورنمنٹ پیسے دے. اب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچرا جمع کر کے سی ایم سیکٹریٹ کے سامنے گئے تو مشکل 10% بڑھایا گیا. وہ کمپنی موڈ پہ ہیں، نہ گورنمنٹ ان کو اپنی ریونیو وصول کرنے کی اجازت دے رہی ہے، نہ ان کا جو سبسڈی کی رقم ہے وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 530 ملازمین ہیں ویسٹ مینجمنٹ پورے گلگت بلتستان میں، اور اس ادارے کو ہم نے ٹوٹل 40 کروڑ روپے پہ کھڑا کیا تھا. وہ 40 کروڑ روپیہ ہم نے آپ کے ڈیولپمنٹ سے بھی نہیں کاٹے تھے. ہم نے جو این سی ٹی گاڑیاں جو نہ وہ کیا کہتے ہیں آئی ایس کی ڈیوٹی کے نام پہ 30 35 40 کروڑ روپے سال میں جاتا تھا، وہ بند کر کے وہ پیسے ہم نے ادھر ڈائیورٹ کیے تھے 1122 اور آپ کے اس دونوں اداروں کو. آج ان کا بجٹ میں ذکر نہیں ہے. کل ہم نے پوچھا تو کہتے ہیں جی وہ کمپنی ہے. اچھا جی کمپنی ہے تو پھر ادارہ تو وہی کام کر رہا ہے. آج سنا وہ سارا پورے صوبے میں ہڑتال کر رہے. یہ کیوں نہ بتا نہیں؟ چلیں جی آپ کی تنگی ہے تو آپ نے اپنا تو 200% بڑھا دیا. 8 اس وقت گلگت بلتستان کو کہتے ہیں ہم بہت پسماندہ لوگ ہیں. یار ہم غریب ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت میرا چیلنج ہے پاکستان کی ساری اسمبلیوں سے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کی تنخواہ سارے چیف منسٹروں سے دگنا زیادہ ہے. ہمارے اسمبلی ممبران کی تنخواہ سارے پاکستان سے زیادہ ہیں، دگنا. اگر پنجاب اسمبلی سے دگنے نہیں ہو گئی جی بی کا بھی جو بڑھایا ہے انہوں نے، بلکہ تگنی نہیں ہوئی تو میں ذمہ دار. آج کل آپ نیٹ میں سرچ کریں 1,40,000 تنخواہ ہے پنجاب اسمبلی کے ممبر کی، 2,10,000 تنخواہ سندھ اسمبلی کے ممبران کی، 2,90,000 تنخواہ بلوچستان اسمبلی کے ممبران کی، اور 2,10,000 ہے 2,05,000 ہے کے پی اسمبلی کی، 1,86,000 آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران. ہمارے ان کے ڈائریکٹ جو ہے وہ تنخواہ کر دی گئی ہے 3,45,00,000 3,45,000. سی ایم کی 7.5 8 یعنی لگ بھگ 8 پہ چلا گیا. یعنی تک نہیں بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ خوشحالی اتنی لے آئیں، اتنی حالات لوگوں کے اچھے ہو جائیں، یقیناً آپ اپنا اس سے بھی زیادہ بڑھائیں گے. تو افسوس ہوتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے 50 ارب روپے کی فگر فیجنگ، اور ایک دن پہلے اپنے لیے اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے صرف اس مقصد کے لیے. پہلے پیش ہوا چیف منسٹر نے کہا جی میں نہیں مانتا.
کیوں؟ اسی دن خان صاحب کو کسی نے ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے سختی سے وہاں سے کہا یہ کام غلط ہو رہا ہے، انہوں نے روک دیا. آج وہ ادھر نہیں ہے، اپنی بیلنگالہ میں بیٹھا ہے، تو اس کو روکنے والا نہیں. ہم نے تو نواز شریف جیل میں بھی بیٹھا ہے، اس سے ہدایت لیتے رہے. آج لندن بیٹھا ہے، ہم گورنمنٹ میں بھی تھے، وہ لندن میں بھی تھا، تو ہم اسے ہدایت لیتے تھے. وہ ہمیں منع کرتا تھا کہ کوئی تعیش، کوئی اخراجات ایسے نہ کریں جس سے عوام میں بددلی پھیل جائے، لوگوں کے حالات بہتر کرو. یہ نیا پاکستان ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں یہاں تبدیلی لانے کے لیے. آج میرا یہی سوال ہے کہ آپ کی رسک الاؤنس ہیلتھ کے لیے پورے صوبے میں ملازمین ہڑتال میں، پورے پاکستان میں رسک الاؤنس دیا جا رہا ہے. کرونا ہم نے زیرو کر دیا تھا، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے دوبارہ وہ پھیل رہا ہے. اب اس کو فرسٹ فورس جس نے نبٹنا ہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابھی تک ان کا رسک الاؤنس نہیں دیا، جو ہم اپروو کر کے گئے تھے، ہم پیسے دے کے گئے تھے، جو ہر وقت جان جوکھوں پہ ڈال کے بیٹھے ہیں. 1122 والے ہر مشکل وقت میں پہنچتے ہیں آپ کے، ان کی تنخواہ نہیں بڑھتی. سب سے زیادہ فرسٹ میں جا کے وہ کام کرنے والے جو ہے یہی ادارے ہیں جو سروس ڈیلیور کرتے ہیں، جو آپ کی ڈور سٹیپ پہ آتے ہیں. ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی کچھ بھی نہیں. تو لہذا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مادر پدر قسم کے آزاد، جس کے اندر نہ فگرز ٹھیک ہیں، نہ کوئی ڈیٹا ٹھیک ہے، نہ انہوں نے اپنے آداب بتائے ہیں، اور نہ انہوں نے کوئی ایسے آسٹریٹی میجرز شو کیے ہیں، سوائے جا کے کہا نہیں ملازمتیں نہیں ہوں گی، نہیں جو ہے وہ کریشن نہیں ہوگی. یہ بڑا آسان سا لفظ ہے، وہ کریشن تو تم دے ہی نہیں سکتے ہو بابا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تو سوال بنتا ہے کہ آج ہم بلتستان میں بیٹھے ہیں، میری جماعت کے سینئر اکابرین یہاں موجود ہیں، کہ پورے بلتستان ڈویژن کے لیے کوئی ایک کام بتایا جائے. 7 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی یہاں پہ، یہاں اسپیکر ہے، یہاں وزراء ہے، یہاں فوج ظفر موج ہے. یہ لوگ گلگت میں نہیں، اول یہاں نہیں بیٹھتے، پھر گلگت چلے جاتے ہیں، گلگت سے پھر اسلام آباد چلے جاتے ہیں. 1 سال 8 مہینوں میں سے 1 سال 2 مہینہ ہمارے صوبے کا بزدار 2 اسلام آباد میں بیٹھا رہا. اب وہاں نہیں جاتے اس لیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ڈر لگتا ہے، ارسٹ کر لے گا، بیل بیفور کرا کے ادھر بیٹھے. جی بی کے عوام کو رانا ثناء اللہ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے چیف منسٹر کا دیدار کروایا آپ کو، وہ آپ کے پاس اب اویلیبل ہے، ورنہ یہ لوگ وہیں پہ بیٹھتے ہیں جا کے. بنی گالہ میں حاضری، واپس آ کے جی بی ہاؤس میں بیٹھ گئے. اس دفعہ آپ کی جو یہ شور مچایا انہوں نے، گندم کی سبسڈی میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے نا نقصان پہنچایا، 4 ارب روپے کاٹے. ہم بھی دوڑے چلے گئے، پارٹی سب نے ہمیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے. یقین کریں وہاں گئے، میں فائنانس ڈویژن گیا ہوں، مجھے ڈاکومنٹ دکھایا گیا، وہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے، میں کسی دن آپ کو بھیج دوں گا. یہ مارچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی کے فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا ہم ریٹ بڑھائیں گے، جا کے ریٹ بڑھائیں. اگر ریٹ نہ بڑھانے کی صورت میں آپ کی 1 لاکھ بوری گندم کم کر دی جائے گی، اور آپ کو 4 بلین ٹوٹل ملیں گے سبسڈی کے، باقی 4.5 بلین آپ اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز سے پے کریں. جس طرح آپ نے 1.5 ارب پے کیا، ہمارے اس صوبے سے 1.5 ارب کو معلوم ہے آج تک ہم نے صوبے کے نان ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے 1 روپیہ گندم سبسڈی میں فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیا. اس دفعہ ان کی یہاں جو صورتحال پیدا ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ نے انکار کیا، جس پہ انہوں نے 1.5 ارب روپے صوبے کے خزانے سے اٹھا کے پاسکو کو پے کیا. اب وہاں پتہ چلا بھائی 1.5 دے سکتے ہیں تو 1.5 اور بھی دے سکتے ہیں. یہ لوگ فیصلہ ہوا ECC کے اندر کہ 4 ہم دیں گے، 4 صوبائی حکومت برداشت کرے یا یہ پاس آن کرے، اور یہ نافذ ہوگا 2022-23 کے بجٹ میں. یہ اس کے منٹس ہیں. بیوروکریٹس نے اس کے اوپر لیٹر انسپٹ عمل کیا، ہماری گورنمنٹ آ گئی نو کانفیڈنس کی وجہ سے، اور انہوں نے ملبہ ہم پہ گرانے کی کوشش کی. ہمارے سارے ساتھیوں نے کوشش کی، میں خود اسلام آباد گیا، الحمدللہ وہاں بیٹھ کے ہم نے کہا یہ ہمارے گلے نہیں پڑا ہے. وہ 4 بلین واپس ہو گیا. اب انہوں نے گندم کے سبسڈی کی مد میں رکھا ہے 8 کے بجائے 10 ارب. ادھر انہوں نے ٹینڈر کروائے ہیں، کھلی چھٹی دی ہے کہ جو مرضی ریٹ دے دو. ہر سال جو آج رات کو ڈائریکٹر فوڈ کے ساتھ میں پوچھ رہا تھا، جو جی بی کا ڈائریکٹر فوڈ ہے، رات کو میں پوچھ رہا تھا
اس جگہ آپ کے دور میں 60 سے 70 کروڑ میں پوری گندم کی ڈلائی ہوتی تھی. اب انہوں نے جو ریٹ دیے ہیں وہ 1 ارب 95 کروڑ روپے چاہیے گندم کی ڈلائی کے لیے, ضلع ضلع گاؤں گاؤں پہنچانے کے لیے. وہ انہوں نے کیا کیا جی, 10 ارب روپے بنایا, ادھر رکھا ہے کہ ہمیں 8 وفاق نہیں دیے, 2 کا ڈیفیسٹ ہے, ہمیں اور دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں, میری خاص طور پر میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہوگی, اس بجٹ کو تھوڑی سی تحقیق کریں, تھوڑا سا فیکٹ اینڈ فگر ان سے پوچھیں, تاکہ یہ ہمیں اندھے لولے لنگڑے نہ سمجھیں. یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی فیکٹ اینڈ فگر چیلنج ہی نہیں کرتا. اتنا مقتدر ایوان ہے جہاں پہ جعلی صحیح, جس طریقے سے صحیح نمائندے بیٹھے, ہمارا ہائیسٹ فورم ہے, وہ بات جھوٹ بولا گیا ہے. اب سب کی تنخواہیں, سب کو کچھ کاغذوں میں اسکیمیں دی گئی, سب کے سب خوش ہیں. میں نے تو اپنے ممبران سے یہ پوچھا ہے کہ ایک آپ کی قرارداد آپ کی تھی, تو باقی قراردادوں کے پیچھے بھی آپ پڑھیں. کل سے آپ تنخواہیں 40% بڑھانے کے لیے, اپنی جتنی بڑھانے کے لیے قرارداد ڈال دیں. پھر ہم اس گورنمنٹ سے پوچھیں گے وہ قرارداد عمل ہوا تو اس پہ کیوں نہیں ہو رہا عمل. تو میں سمجھتا ہوں اسمبلی کے ٹوٹل ممبران نے عوام کو مایوس کیا ہے, سخت مایوس کیا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے نون لیگ کے ہیں, چاہے کسی بھی جماعت کے ہیں. ان کو اس موقع پہ کم سے کم احساس کرنا چاہیے تھا, اتنی ہی تنخواہ بڑھانی چاہیے تھی جتنے ملازمین کی بڑھائی, اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. آج عوام میں نمائندوں کی کیا سہ رہ گئی. انہوں نے کہا ہمارا دیا ہوا ووٹ کی طاقت آپ نے اپنی جیبیں اور اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے استعمال کی, ہمارے لیے کیا کیا. تو یہ افسوسناک بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سکردو میں جو لوڈ شیڈنگ, ہمیں حیرانگی ہوئی کہ آج 12 گھنٹے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی. اس کی مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے تھی. یہاں ہمیں افسوس ہے, آپ سے یہ گزارش ہے میڈیا کے دوستوں سے, وہ ایک طبقہ ہوتا تھا, جب گندم کی ایک بوری کا ایشو ہوتا تھا تو یادگار میں دھرنے شروع ہوتے تھے. 65 کروڑ کا, میں نے جو پہلے آپ کو عرض کیا نا, کسی دور میں پورے جی بی کا بجٹ نون لیگ نے 65 کروڑ کیا تھا مجید ملک کے دور میں. آپ کو ایک پروجیکٹ صوبائی حکومت نے دیا تھا, ہمارے اشرف سردار صاحب, تابان صاحب اور وزیر اخلاق اور ہماری اہل بلتستان کی ڈیمانڈ. یہ کون سی جگہ تھا, یہ کچورا میں, یہ مقبون میں, اس پہ جو ہے وہ دھرنے دیے گئے. 65 کروڑ کی رقم, اس شہر کو وہاں سے 3 میگا واٹ کی بجلی ملنی تھی, سرمک میں پاور ہاؤس بنا کے دیا ہے. اب وہاں کے جو وزیر تگڑے ہو گئے ہیں, وہ آپ کے سکردو کے لیے بجلی نہیں چھوڑ رہے. کھرمنگ سے بجلی آ رہی تھی یہاں پہ, وہ کھرمنگ کی سرپلس بجلی آج نہیں مل رہی آپ. تو یہ شہر جو ہوتا ہے, جیسے گلگت شہر ہے, پورے صوبے کا لوڈ ہے, سکردو پورے ڈویژن کا لوڈ ہے. لہذا ان کو مل بانٹ کے معاملات ایسے طے کرنے چاہیے کہ تاکہ سکردو روشن رہے گا تو پورا بلتستان روشن رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں, اسی طرح میں سنا آپ کے اس پریس کلب میں ایک ڈکیتی بھی ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک ملزمان کا پتہ نہیں ہے. تو یعنی پریس کلب کی ڈکیتی ہو اور اس کے ملزمان کا, اور وہ بھی سکردو جیسے علاقے جہاں بھی چوریاں ہے ہی نہیں. یہ افسوسناک مقام ہے پولیس کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے. پھر ایک پروجیکٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے ہمیں دیا تھا سی پیک کا, جس کے تحت ہم نے گلگت میں فرسٹ سیف سٹی پروجیکٹ لگا دیا. اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ایس پی یو کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسپیشل پولیس یونٹ, جس میں آپ کی جوان بھی بھرتی ہوئے تھے, بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں. اس میں 1.5 ارب روپے مختص تھا پورے ضلعی ہیڈ کوارٹرز کو آپ نے سیف سٹی پروجیکٹس دینے تھے. اس کا 6 دفعہ ٹینڈر کینسل ہو گیا. اگر آپ کے اس سٹی کے اندر, اس کا حل یہی ہے, چونکہ سکردو میں ٹورسٹ آ رہے ہیں, دنیا آ رہی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر 5-6 کروڑ روپے مختص کیے جائیں اور سٹی کے اندر جو ہے کم سے کم 200 سے 300 کیمرے نصب کیے جائیں, اور جتنے پیٹرول پمپ ہیں, جتنے بڑے ہوٹل ہیں, ان سب کو پابند کیا جائے کہ لیفٹ اور رائٹ پہ کیمرے لگائیں اور اسٹیٹ بھی کیمرے لگائیں, اور اس کا جو ہے ایک کنٹرول روم کے تھرو کریں. کم سے کم 1000 کیمرہ سکردو کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہے اس وقت کی. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اب گلگت شہر کے اندر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اب اگر اس ایریے میں جہاں کیمرہ لگا ہے وہاں پہ جرائم کی شرح 0 ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے تو پکڑا جاتا ہے, وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے, کورٹ میں جا کے اورنگزیب صاحب جیسے وکلا وہاں ان کو سزائیں بھی دلا دیتے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شتنگ نالے کا ہم سے ایک ہی منصوبہ رہ گیا تھا بلتستان کا. جتنی ہماری استطاعت تھی
75 بلین کے منصوبے یہاں پہ آئے، اس میں سے ایک منصوبہ شتنگ کا ہم نے کہا شاید آنے والی کوئی حکومت کرے گی. خان صاحب نے یہاں کہ آپ کو صوبہ بھی دے دیا، ضلع بھی دے دیے، شتنگ بھی دے دیا. ہمارا جو راجہ زکریا صاحب نے ادھر کوئی تقریر کی ہے، بڑا مشہور ہے کہ یہ بھی ہو گیا مبارک ہو، یہ بھی ہو گیا مبارک. اور راجہ صاحب کدھر ہیں؟ کدھر آپ کو مبارکباد دینے آئیں گے؟ بتائیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں، آپ کو مبارکباد دے دیں، وہ پروجیکٹ دکھائیں ذرا. تو آج ان کو ذرا برابر احساس نہیں ہے. ہمیں حاجی صاحب نے بتایا ابھی آپ کے جو ستپارہ ہے اس کا جو پانی کا لیول کہاں ہے جی؟ وہ ڈیڈ لیول پہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ناکام ہے اس لیے کہ بھئی آپ کا جب تک شتنگ کا یہ پروجیکٹ نہیں بنتا. ہم نے اس دفعہ جب ہم گئے، ہم نے کوشش کی کہ اس کو پی ایس ڈی پی میں شامل کروائیں. تو اس دفعہ چونکہ ایک فیصلہ تھا، نیا کوئی پروجیکٹ نہیں ڈالنا ہے، لیکن ہماری خاطر ہم نے پی ایم صاحب سے گزارش کی، ہماری پارٹی کی ریکویسٹ تھی، تو منگوایا گیا. پلاننگ کمیشن میں حسن اقبال صاحب نے شتنگ نالے کا تو 3 اس کے اسٹیمیٹڈ کاسٹ آئے، 2 ڈیزائنیں وہاں پیش کیے گئے واپڈا کی طرف سے، جس پہ انہوں نے پوچھا بھئی اس میں سے کون سا آدمی ہے، اس کی فگر کون سی ہے جس کو ہم بجٹ میں ڈال دیں. بتایا گیا کہ ابھی تک ہمارے پاس فائنل سٹڈی نہیں ہے، جو ہی فائنل سٹڈی آتی ہے تو ہم پلاننگ کمیشن کو سبمٹ کریں گے. تو یہی فیصلہ ہوا، جب بھی ان کی فائنل سٹڈی آتی ہے، رقم کا پتہ چلتا ہے، تو وہی بلاک الوکیشن سے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں رکھ دی جائے گی. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ساتھ ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے ہماری جماعت کی، ہمارے ٹیم میں نئے لوگ، ہمارے وزیر صاحب شامل ہوئے ہیں، ہمارے وزیر حسن صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی رہے ہیں، اسمبلی میں ہم ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بڑے شاندار اور بڑے اچھے دبنگ انسان ہیں. اپوزیشن لیڈر ہیں شفیع صاحب، پچھلی اسمبلی میں ہماری بھرپور اپوزیشن کرتے رہے ہیں، اب ہم مل کے اس حکومت کی اپوزیشن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح امان اللہ صاحب ہیں ادھر کدھر کے گانچے سے ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، بہت سے بہت سے اور ساتھی ہیں. محسن صاحب ہیں ہمارے شیخ صاحب، اور انہوں نے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ان کی باضابطہ شمولیت ہونی ہے. تو وہ سیاسی ایشوز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی. جی پہلے ہے لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے. یہ جو آپ نے اب دیکھیں، اس دفعہ بھی جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ ورش کے بلتستان ریجن کے جو کام تھے اس کی ریلیز، حالانکہ صوبے میں ریلیز ہم نے جان جوکھوں پہ ڈالی ہے. ہمارا اس وقت ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نواز شریف کا ٹرینڈ کردہ ایک چیف سیکرٹری یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آج وہ رات دن لگا ہوا. اس چیف سیکرٹری صاحب کی، یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ حکومت کہیں کی نہیں رہتی. وہ رات کو دن کو 24 گھنٹے، یہ وہ شخص ہے جس نے نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ 20 سال کام کیا. اور چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑا سے بڑا کام ہو، وہ کبھی بینکوں سے بھی پیسے پکڑتا ہے، کبھی این جی او سے پکڑتا ہے، کبھی کس سے پکڑتا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو آپ کام کریں اس کا ٹیک اپنا لگائیں، گورنمنٹ کو نہ دیں، گورنمنٹ اپنا کام کرے. گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ آپ بتائیں مجھے بلتستان میں ایک بھی ہے تو مجھے بتائیں. گلگت میں بھی نہیں ہے، وہاں پہ ابھی سڑکیں 1.5 سال سے ٹوٹی ہوئی تھی. چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری پارٹی نے نشست کی، ہم نے ان سے کہا سڑکوں کا حال یہ ہے، گلیوں کا حال یہ ہے. تو اس نے بہرحال اپنے طور پر کچھ چیزیں مینیج کر کے کوششیں شروع کی ہیں، اسکردو میں بھی، گلگت میں بھی. تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری پارٹی کو صدی شکایتیں ہیں چیف سیکرٹری صاحب سے کہ بھئی آپ نے ایک خواہ مخواہ کے ایک مردہ حکومت کے اندر جان ڈالی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک بیوروکریٹ اپنا فرض نبھا رہا ہے، اچھا نبھا رہا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جس کی بھی ہو. تو لہٰذا ہمیں اسکردو کے لیے اگلا ترجیحی جو پروجیکٹ ہونا چاہیے، ہم سب مل کے کوشش کریں، وہ ہے شتنگ نالہ. یہ وہی کر سکتی ہے جنہوں نے اسکردو یونیورسٹی بنایا، جنہوں نے اسکردو روڈ بنایا، جس نے بلتستان یونیورسٹی بنائی، جس نے 2 اضلاع بنائے، جس نے آپ کی جو ہے وہ یہ نیچے پل کیا نام ہے آپ کا، شمک والا برج ہو، کھرمنگ والے برج ہو، ایئرپورٹ ہو، ویسٹ مینجمنٹ ہو، 1122 ہو. انشاءاللہ تعالی وہی جماعت ہی مستقبل میں یہ کام کر سکتی ہے. باقی کسی سے ہمیں توقع اب نہیں رہی. یہ ان کا تو ویسے بھی ٹائم پاس ہے، آج کل دن پاس کر رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد جانے سے ڈرتا ہو کہ وہیں مجھے اریسٹ نہ کیا جائے، تو اس نے ہمیں کیا ڈیلیور کرنا ہے. اور جب ہم وہاں ہماری پارٹی کے، ہماری یہ ٹیم محنت ترلے کر کے کوئی منصوبہ، کوئی پیسے ریلیز کرواتے ہیں تو یہ اگلے دن تڑی لگاتے ہیں ہم نے ڈرا دھمکا کے ریلیز کروایا ہے. یار یہ
کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں شکریہ کے بجائے. تو ہمارا دل اس لیے جلتا ہے کہ ہم جینوئن پارٹی ہیں اس علاقے کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. حکومت جس کی بھی ہو ہم کہتے ہیں یار یہ مسئلے حل ہو. تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر پریس کلب کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب آئیں گے تو ہم تمام اضلاع میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے اور ڈیٹیل میں مزید کوئی گفتگو رہے گی تو وہ بھی کریں گے. میرے خیال بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو گلگت میں ہماری ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. جو یہ اپروول کے بعد بجٹ آئے گا تو اس کو دیکھ کے بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت